الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا گیا ہے. حضرت آپ اس کو سادہ کر دیں، گزارش ہے جناب کے آگے. مجھے ایکو سے بڑی کوفت ہوتی ہے، آپ اس کو سادہ کر دیں تاکہ میری بات سمجھ آئے. نہ مجھے ریپیٹ چاہیے، نہ مجھے گونج چاہیے، نہ مجھے جھنکار چاہیے. بس سادی سی آواز عنایت کر دیں آپ مجھے، کیونکہ پہلے حال کی بڑی گونج ہے. آپ اس کو سادہ کریں تاکہ بات سمجھ آئے لوگوں کو. نہ میں نے کوئی ٹپا پڑھنا ہے، نہ میں نے کوئی میہ پڑھنا ہے. آپ اس کو سادہ فرما دیں، آواز کھول دیں بس. حضرت جی ایک بار درود پاک پڑھا گیا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن ایک عرض سن لیجئے گا. کوشش فرمائیے گا دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، چھت نہ دیکھیں، خارش نہ کریں. آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی انہی کی جانب دیکھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور کوشش کریں کہ صرف دل نہ بولے، صرف زبان نہ بولے بلکہ دل بھی بولے. ٹھیک ہے. اور جس دن آپ نے دل اور زبان دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ دیا نا، وہ دن ہی پھر وکھرا ہوگا. بہرحال ابھی حال یہ ہے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دل کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے بندیا تو پتہ نہیں کی اکٹھا کر چھڑے ہے. ایک گیٹھ فاصلہ دویاں دا ہے، دو تیرے کو اکٹھے کوئی نہیں ہویا ہے. گیٹھ ہی ہے نا جی، زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اکٹھے نہیں ہے. بڑا تضاد ہے دونوں میں. یہ کچھ کہتی ہے، یہ کچھ کرتا ہے، یہ کچھ. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری ہے کم از کم تب بھی اکٹھا کر لیا کریں دونوں کو. اور یاد رکھیں جو دل نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر ان دلوں پہ کرم یہ کرتے ہیں کہ جسم ادھر ہی رہتے ہیں وہ دلوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. صحیح بات ہے. اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا حضرت، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے حضرت جی، آنکھیں کہیں ہیں، زبان کہیں ہیں، دل کہیں ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ درود. اس لیے کوشش فرمایا کریں 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پڑھا کریں، خاموش نہ بیٹھا کریں. اور دوسری بات دل سے پڑھا کریں. اور تیسری بات جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے پڑھا کریں. اب دیکھنے معاملے پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کس طرح ویکھیے، سامنے ویکھیے تے کان دے، ادھر ویکھیے تے کان دے، ادھر ویکھیے تے کان دے، پیچھے ویکھیے تے پھر کان دے. اسی انہوں کے میں ویکھیے. اب میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. لیکن ایک بات میں نے آپ کی مان لی کہ چاروں پاسے کان دے. لیکن وہ پنڈی پٹیاں والے ایک گل تسی بھی میری مان لو، ایک کاندھا تاڑے واسطے کان دے، کان دونا واسطے کان دے نہیں ہے. یہ آپ کے لیے دیوار ہے، یہ دیواریں میرے لیے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. آپ پکار کے تو دیکھیں کبھی، آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں. ٹھیک ہے جی. ایک بار کوشش کریں گے جی، آنکھیں بند، توجہ، دل، سوچیں، سب مدینہ. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک بار پھر کوشش کریں گے، گونج پڑ جائے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اور کوشش فرمایا کریں
جب بھی پڑھنے کی باری آئے تو پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا آپ کہیں گے مولوی صاحب پڑھتے چھڑے ہیں تو ہی ہم ہی پیچھے پہ گئے. نہیں بھائی، جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم نے اس طرح نہیں پڑھا. کبھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اترتے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وقت بڑا تھوڑا ہے. اب جو ہو سکے گا آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑے چھوٹے عام خاص جتنے بھی خطباء تھے سب نے بیان کیا کیا جی، کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، آپ کے سر پاک کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا. زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، وہ راوی ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھایا نا، تو جب میرے پاک سے وہ سر پاک گزرا، میں اپنی چھت پہ تھا، تو میں کیا سنتا ہوں کہ امام علی مقام 15ویں پارے سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی، سب نے سنا، سب کو پتہ اس بات کا. اچھا میرا اب سوال یہ ہے خود سے بھی اور آپ سے بھی کہ امام علی مقام کے سر پاک نے تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھا. یہ دسو ہاں ہم نے کدھر پڑھا؟ ہم نے تو 10 محرم کو بھی نہیں پڑھا. ہم نے تو 10 محرم، کم از کم اتنا ہوتا بھائی کہ بھائی آج امام علی مقام کی شہادت ہے، سر پاک کو نیزے پہ چڑھایا گیا. پھر سر پاک سے کئی روایتیں ہیں، صحابی ہیں، تابعین ہیں جنہوں نے سنا امام علی مقام کے سر پاک کو تلاوت کرتے. وہ چلو کم از کم آج ہی کر لئیے. ہم نے تو 10 کو بھی قرآن ہے نہیں پڑھا. اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. لیکن کیا ہوا، ہم نے قرآن 10 محرم کو بھی نہیں کھولا. اللہ انہیں یہ چاہتے ساری امت یاد حسین میں قرآن کھولتی. امام علی مقام کو اتنا پیار قرآن سے، سر پاک نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن پڑھا. چل یار میں کار اپنی بیٹھک سے پکھے تھلے بیٹھ کے پڑھ لا، ہم نے نہیں پڑھا. اچھا میں ایک اور سوال اب آپ سے کروں گا کیونکہ پیچھے اذان کا بھی سلسلہ شروع ہونے لگا. یہ نہیں میرے پاس نہیں نا حضرت، میں نے آگے حفظ آباد بھی پہنچنا. وہ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی، شعر بالکل ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ میں ابھی پنڈی بھٹیاں بازار سے گزر کے آیا ہوں. سچ بتانا میں پنڈی بھٹیاں والوں، کیا تم نے کبھی پنڈی بھٹیاں کے بازار میں اسلام کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں اسلام کو دیکھا ہو؟ کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں نہیں نظر آیا؟ کبھی حافظ آباد دیکھا ہو؟ میں نے بھی اپنے سیالکوٹ نہیں دیکھا. بلکہ اسلام تو اتنا غریب ہو گیا، اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرے لگے میرا جسم میری مرضی. 10 محرم کو کھیر بھی تھی، میں مخالفت نہیں کر رہا، ہونی چاہیے. شبیل بھی تھی، میں مخالفت نہیں کر رہا، ہونی چاہیے. بریانی بھی تھی، دلیم بھی تھی، نان حلوہ بھی تھا. لیکن وہ پنڈی پٹیاں والوں سوال یہ ہے، سارا کچھ ہی تھا، وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا وہ کدھر ہے؟ جلوس بھی تھا، سوال یہ ہے اسلام کدھر ہے؟ سب کچھ تھا، نہ قرآن تھا نہ اسلام تھا. اس دن بھی فجر میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی، اس دن بھی زور میں مسجد خالی تھی، اس دن بھی عصر میں مسجد کا یہ حال تھا. مغرب میں کوئی نہیں نمازی بڑے، عشاء میں کوئی نہیں آیا. اور میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، جب میاں محمد بخش صاحب نے شعر کہا، مجھے نہیں یاد کہ سن کیا تھا، مہینہ کیا تھا، وقت کیا تھا، دن کیا تھا، مجھے نہیں پتا کوئی. لیکن کم او پیش 100 سال پہلے جب یہ نہیں تھا، جب ایسا ننگا پن نہیں تھا، جب اس طرح گانے باجے عام نہیں تھے، جب سرے عام چہرے نہیں مونڈے جاتے تھے، جب لوگ ننگے سر نہیں رہتے تھے، جب چادریں تھی، جب دوپٹے تھے، جب شرم و حیا تھی، اس وقت بھی میاں محمد بخش صاحب رو کے کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے. آج اگر محمد بخش کو پنڈی پٹیاں کے بازار میں لایا جاتا، آج اگر محمد بخش کو لاہور ہال روڈ کا ایک چکر لگوایا جاتا، اگر آج میاں محمد بخش کو جس طرح حکومت پاکستان نے محرم کے مہینے میں محرم کی حرمت کو پامال کیا، جس طرح انہوں نے جشن آزادی منایا،
جس طرح رقص ہوا, جس طرح ٹھمکے لگے, اگر میاں محمد بخش صاحب کو دکھایا جاتا پھر پتہ نہیں میاں صاحب کیا کہتے ہیں. یہ 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں کیا, دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑے نو سینے لاوے. ٹھیک ہے جی, حلیم تھی, سبیل تھی, ٹھیک ہے جی, بریانی تھی, نان حلوہ تھا, کھیر اسلام نہیں تھا. اسلام جب اسلام تھا اور اپنی جوبن پر تھا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, بڑا بیٹا, سارے ماں والے بیٹھے ہیں, اور آپ کو پتا ہے ماں اور بیٹے کے تعلق میں کیا رنگ ہوتا ہے. ہماری پنجابی مائیں اگر بیٹا آ بھی جائے نا اور اماں نے دوپٹہ نہیں لے رکھا تو کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتی, میرا پتر ہے, میری گود میں جوان ہوا, اسی سینے سے لا کے اس نے 2 سال غذا لی, اللہ لینا چاہیے. لیکن ہماری مائیں توجہ اتنی نہیں کر, وہ میرا پتر ہے. لیکن قربان جاؤں, امام حسن مجتبی فرماتے ہیں, اب فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا, لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاکہ کو بال دیکھا ہو. لیکن میں اب بھی سیالکوٹ سے خود گاڑی چلا کے آیا ہوں, اکثر و بیشتر خود چلاتا ہوں حضرت. تو کیا ہوتا ہے حضرت, آنکھیں بند کر کے گاڑی نہیں چلتی, گود میں دیکھ کے گاڑی نہیں چلتی, دائیں دیکھ کے گاڑی نہیں چلتی, بائیں دیکھ کے گاڑی. موٹر سائیکل پہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں, رونا آتا ہے, وہ یار کی دن آئے, اپنی دھیاں نوں اسی ویکھنا سی. وجہ اسلام نہیں, سب کچھ ہے, نعرے ہیں, تقریریں ہیں, دعوے ہیں, اسلام نہیں. وہ اسلام جس کے لیے پھر میاں محمد بخش صاحب بولے, آپ فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. پنڈی پٹیاں والوں اب بھی سوال ادھر کا ادھر ہی موجود ہے, اور یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا. بقول میاں محمد بخش صاحب جس دین کو امام علی مقام نے بچے دے کے بچایا ہے کتھے ادھر. تانوں میں پوچھیا تسی آپ ہی کیا پنڈیاں پٹیاں کوئی نہیں, میں بھی کیا میرے سیالکوٹ بھی کوئی نہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں, کالجوں میں نہیں, شادیوں میں نہیں, گلیوں میں نہیں, محلوں میں نہیں, گھروں میں نہیں, دکانوں میں نہیں, فیکٹریوں میں نہیں. بڑے احباب ایسے بیٹھے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو, چہرے پہ بھی نہیں, سر پہ بھی نہیں, کردار میں نہیں, تنہائی میں نہیں, بیچنے میں نہیں, خریدنے میں نہیں, ہے کتھے پھر حضرت ہیں. امام صاحب پوچھتے ہیں جس اسلام کے لیے میں نے سارا کچھ قربان کیا کدھر ہے وہ؟ تم نے چہرے پہ نہیں سجایا, تم نے سر پہ نہیں سجایا, تم نے اس اسلام کو اپنی شادی پہ نہیں بلایا. کیونکہ حضرت جی جو کہ ہم شادیوں پہ کر رہے ہیں جی اسلام بلائیے تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر ڈی جے کیسے لگے گا, پھر بینڈ کیسے بجے گا, پھر رسم حنا پہ کنجریاں کیسے آئیں گی اگر اسلام کو بلا لیا تو. ہم نے کیا کیا, اسی کنجریاں بلا لیا, اسلام نہیں بلایا. حالانکہ اگر تو اسلام کو بلاتا تیرے پیسے بھی بچ جانے تھے. تو نے اسلام نہیں بلایا, تو نے خسرے بلا لی, تو نے کنجریاں بلا لی, تو نے اسلام. جوان بچیوں نے برات کے اوپر پھول پھینکے, انج راہ جاندہ کو منڈا ساڑی تھی نو ویکھ لے تو گولیاں چل جائیں, ہوتے آپ پہ کھلار کے کہنے ہیں ساری جنج ویکھو ہوئے, اور تو بھی ویکھ, تو بھی ویکھ, تو بھی ویکھ, تو بھی ویکھ. اور سب سے بڑا ظلم پتہ کیا کرتے ہیں ہم, پوری شادی میں قرآن نہیں یاد آیا کسی کو, پوری شادی میں قرآن کسی کو نہیں یاد آیا, تیل سے نہیں یاد آیا, لاڑا جو کھٹ تے بیٹھا پھر نہیں یاد آیا, جب بارات لے کے میرج ہال پہنچے پھر نہیں یاد آیا, آدھا گھنٹہ دولہے کے دوست ناچے اس کے آگے, جانج پڑھدیا نہیں یاد آیا, بڑیاں بندے بیٹھے سن درمیان کوئی پردہ نہیں سی, نہیں یاد آیا. یاد کدوں آ گیا, وہ ٹیٹورن لگے تھے قرآن یاد آ گیا. اس وقت قرآن بھی کہتا ہوگا کیسے بدبخت لوگ ہیں یہ ہیں, قرآن بھی کہتا ہوگا کیسے بدبخت لوگ ہیں حضرت. ایک بزرگ, میں پڑھ رہا تھا ملفوظات کسی کے,
وصال ہو گیا تو کسی کو خواب میں ملے، ان کا کی بنی؟ فرمایا پھنس گیا. یہ حضرت اتنے اعمال؟ فرمایا کوئی کام نہیں آیا. حضرت کیا بنی کیا؟ فرمایا پھر بخشش ہوگی. پھر کیسے؟ فرمایا جب میرے نامہ اعمال کو چیک کیا گیا نا تو اس میں ایک عمل تھا، میں کہیں مہمان ٹھہرا تو جس کمرے میں مجھے سلایا نا انہوں نے، اس کمرے میں قرآن پاک بھی پڑا ہوا تھا. اب میرا دل نہ کرے، میرے پاس کلام الہی پڑا ہے، میرے پاس قرآن پڑا ہوا ہے اور میں سو جاؤں. میں قرآن کے ادب کی وجہ سے سویا نہیں، میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے صرف اس لیے مجھے معاف کر دیا. رہتے کی یہ نہیں حضرت جی لچھے دار تقریریں، وہ پرچیاں سٹان والی تقریراں ساریاں مینوں بھی آندیاں نے، لیکن تھی اپنی پرچیاں کول رکھو، میں اپنی ڈیوٹی کروں گا حضرت جی. اور میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں حضرت. اسلام، اور یہ سوال کل ادھر بھی ہوگا، اسلام کتھے؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں، یہ جو کیمرہ لگا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے حضرت. کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اگر چڑھا دیا جائے فتنہ ہی فتنہ ہے حضرت. کیونکہ کسی نے فون کر کے نہیں پوچھنا حضرت تسی کیا کی سی، وہ گالیاں، وہ آپ کا خون، وہ آپ کا نسب، توبہ توبہ توبہ. اوپر چڑھاؤ جی مصباحی صاحب نے سبیل کی مخالفت کر دی. میں نہیں مخالفت کر رہا، لیکن میں جو ادھر سے آرڈر آیا مجھے، میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. امام علی مقام فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سبیل تو تھی، لیکن یہ بتا فجر کدھر تھی؟ اور بتا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں فجر کے بغیر، ظہر کے بغیر، عصر کے بغیر، مغرب کے بغیر، عشاء کے بغیر تیری سبیل ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو میرے نانا کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے وہ اپنی سبیل پاس رکھے. یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی خوشامد کرنا میری ڈیوٹی. آپ اپنی پرچیاں پاس رکھیں. کسی کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی 1000 بار نہ لگے، ڈیوٹی از ڈیوٹی. آپ کا نوکر نہیں ہوں، میں ان کا نوکر ہوں حضرت. اور وہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک تیرے چاول، ٹھیک تیری کھیر، ٹھیک سب ٹھیک، لیکن یہ بتا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جیڑا میرے نانے دیاں اکھاں ہی نہ ٹھنڈیاں کرے میں اودی سبیل لگی جانا. میں نے نماز کے لیے کنبا کٹوا دیا، میں نے نماز کے لیے بچے کٹوا دیے ہیں. مجھے اتنا پیار. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا کبھی ان سے. شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جانی تھی. جناب امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. نانا جان کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. پیچھے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی. آ کے عرض کرتی ہیں بھائی گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا جا کے پوچھو کیا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی بس وقت ختم، آرڈر آ گیا پچھوں، یہاں جنگ یہاں بیعت. حضرت عباس حاضر ہوئے، عرض کی مولا کہہ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، یہاں جنگ یہاں بیعت. آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو تم مجھ سے باز نہیں آؤ گے، بس اس طرح کرو ایک رات سانو آج نماز لی دے دے، کیونکہ اہل بیت کو سجدوں سے بڑا پیار ہے. اوے امت، اوے اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، اوے وہ نماز لی ایک رات منگن اور اسی ادھر جی چنگے بھلے ہو کے نماز نہ پڑھیے. کیا ہے یار؟ سوال اب بھی ادھر ہی کھڑا ہے جی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اسلام اسی لڑاکے، اسی غسیلے، اسی گالاں کڈنا لے. امام زین العابدین اتنے کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا جی. کوئی پرانا نہیں بولتا، کوئی بھن نہ نہیں بولتا، کوئی کسی نہ نہیں بولتا، تو نہ کتا لینا ہے اہل بیت. تیرا کیا تعلق اہل بیت سے؟ اہل بیت والے تو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں حضرت تیرا کیا تعلق نہیں؟ تو نفس کا غلام ہے، تو غصے کا غلام ہے. تو چھوٹی سی بات پہ یہ بھی نہیں دیکھتا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ پہ سے باہر ہو جاتا. تیرا کیا تعلق؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے 72 شہید کیے گئے. چھوٹی بات ہے؟ ایتھے درجی کو سانو اینج کر چھڑے دے ہی جناب ہو گئے سامان ہوتے. یہ بھی بھول گئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ نہیں اچھی بات ہے. 72 72 72
ہیں جی. لکھا جب امام زین العابدین کوفہ شام دمشق ہوتے ہوتے سارا سفر طے کر کے مدینہ پاک واپس آئے, آپ نے پھر مدینہ پاک میں نہیں بلکہ تھوڑا سا باہر آ کے گھر بنایا. اب بھی وہ گھر موجود ہے. اب اسی گھر میں جلوہ گر تھے. ایک یزیدی سپاہی آ گیا اور اس نے امام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی. آپ نے اس کو پناہ بھی دی. 3 راتیں 3 دن آپ کے پاس رہا. جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے پیسے بھی بڑے دیے. لکھا تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا. عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں, کیا ہوا, کیسے تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں, اور جاتے ہو اتنی کثیر رقم تو نہ دیتے. کمال بات ارشاد فرمایا سنو, جب تو نے میرے بابا امام علی مقام پہ پہلا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف ہے وے وہ تیرا کردار سی ہے میرا کردار ہے. سب کچھ ہے حضرت, کردار ہے. تقریر میں کرنے میں بھی باہر جانے چھیڑ کے ویکھو ہاں بھلا میں کی کرنا. اتنے اقبال بھی پھر رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. نہیں یار اسلام کوئی نہیں جے پائی جی, اسلام کوئی. کل کیسے اس قوم نے 14 اگست منائی یار, رونا آ رہا تھا. وہ اتنا بھی نہیں یاد کہ محرم ہے, اتنا بھی نہیں یاد کسی. چلو بچے تو بچے, جوتیاں تو ان ابوں کو پڑھنی چاہیے جنہوں نے اپنے بچوں کو باجے لے کے دیے. وہ سارے کے سارے مقروض بیٹھے ہو یار. تمہاری 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ چکی ہے, کس چیز پہ باجے بجا رہے تھے؟ کیا تم نے 75 سالوں میں تیر مار لیا جو باجے بجا رہے تھے؟ ٹھیک ہے پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں دے دیا, لیکن یہ یاد رکھنا پلیٹ میں ڈال کے نہیں ملا. 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹیں, کہیں لاکھ شہادتیں ہوئیں, پھر ملا. کیا کیا؟ سڑکیں گروی, واپڈا وک گئی, پی ٹی سی ایل وک گئی, سٹیل مل دیوالی بکنے کے قریب کھڑی ہے, ملک کا دیوالیہ ہونے والا ہے حضرت. کس کے آپ نے پیسے نہیں دینے؟ سعودیہ کے پیسے آپ نے دینے ہیں, دبئی کے پیسے آپ نے دینے ہیں, چائنا کے پیسے آپ نے دینے ہیں, آئی ایم ایف کے پیسے آپ نے دینے ہیں. کیا تیر مارا جس پہ کل باجے بجا رہے تھے؟ کیا کر لیا تم نے؟ یہ سارے موبائل تسی چکے نے, ایک تاڑا نہیں. سامسنگ ان کا, نوکیا ان کا, آئی فون ان کا, جن گاڑیوں میں گھوم رہے ایک تمہاری نہیں. اتنی تمہاری کرتوت نہیں کہ 75 سال میں کو گاڑی اپنی بنا لیتے. ٹویوٹا ان کی, ہونڈا ان کی, مرسڈیز ان کی. تم نے کیا کیا؟ تھی واپڈا بھی ویچی, تھی پی ٹی سی ایل بھی ویچی, تھی سڑکاں بھی ویچیاں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کر کیا لیا جس پہ کل باجے بجا رہے تھے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جی, کون سا تیر مارا کہ منہ رنگ کے گاڑیوں کے سلنسر نکال کے سڑکوں پہ پاگل ہوئے پھر رہے تھے؟ کیا کیا؟ تمہاری عافیہ مر گئی تمہاری جان کو روتی روتی. وہاں کشمیر والے رو رہے ہیں تمہاری جان کو. کیا کر لیا تم نے جس پہ کل خوشیاں منا رہے تھے؟ ہر بندہ, وہ بھی بچہ جڑا اج جمیا, وہ بھی بچہ جڑا کل جمیا, وہ بھی بچہ جڑا کل سویرے جمیا, اور وہ بچہ جو ابھی رات کو جمے گا, سارے مقروض. کیڑی گل دی خوشی منان دے سو کل کیتا کیجئے. میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے قوم کو سچی باتیں سننے کی عادت کوئی نہیں. مجھے پتا ہے آپ سارے اس طرح دیکھ رہے ہیں, مجھے قوم کو سچی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے. اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے نا, آپ کی خوشامدیں کر کر کے ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے آپ کا. خوشی تب بھی ہونی تھی میں بھی رج کے تاڑی کرتا, لیکن نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں کروں بھائی؟ قربانی امام علی مقام نے دی تھی, تو کل اپنا جواب دینا. قربانی امام علی اکبر ہوئے تھے, تو دس تو کیا کی, تو نے کیا کیا؟ قربانی امام علی اکبر کی ہوئی تھی, تو نے کیا کیا؟ قربانی حضرت عباس علمدار کی ہوئی تھی, تو چوڑیا کی کیتا سلیمان؟ تو اپنا دس سن. یہ نہ خوش فہمیوں میں رہو, نہیں, ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
میں بس آخری گل جی میں بات ختم کروں گا. میں اللہ کوشش کرتا ہوں حضرت جی کہ نعت خان دے ہوندے ہیں میں اندر نہ پڑھا یا بہ جائیے تو پھر پڑھن معافی منگ لی دی. حضرت صاحب تسی وڈے ہو اسی چھوٹے ہیں, جناب دا علم شلم بہت اگے ہوئے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں حضرت یہ کیا کہہ دے. میں اس دن گیا, وہ بڑا بندہ ضد انہی ایک مصرع پڑھنا ہے, میں چل پڑھ لیا. اب وہ مصرع اس نے پڑھا جیسے آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے سب کو. وہ کیا کہتا ہے, منوان نہیں جی مفہوم ہے اس کا. وہ کہتا ہے جی فرشتیاں نے نکیراں نے منو کور چ ککھ نہیں آکھیا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہڑیا جدو ہے میرا ہے. وہ جناب سامنے دے نعرے تے نعرہ. میں میری ڈیوٹی تھی جی, اللہ میں بھی ڈیوٹی فل ابھی نہیں کر رہا کوئی بھی, کیونکہ بلے شاہ جے بندے جان چھڑا گئے. وہ کہتے ہیں سچا کھاں بھانبڑ بل دے, مینوں کی لوڑ ہے ویلنے زبان دین دی. حضرت میں بھی اتنا نہیں بول رہا حضرت جی, اونا کہ جنہ میں بھی جار لواں حضرت. ٹھیک ہے جی, اب میری ڈیوٹی تھی. میں نے کہا جی حضرت نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب قبر میں کہا نا یہ میرا ہے, تو فرشتوں نے مجھے کچھ کہا نہیں. تو ادھر کا تو مجھے خیر پتہ کوئی نہیں, لیکن ادھر نبی علیہ السلام بالکل واضح فرما گئے ہیں کون کون میرا ہے کون کون میرا. کم و پیش جی 40 احادیث ہیں جی, کم و پیش احادیث ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں, آپ پہلے بتا چکے ہیں اے میرا مثلاً ایک حدیث بس. نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جنہیں دھوکا دیتا ہو میرا نہیں. جنہیں دھوکا دیتا ہو میرا فلیسا منا, فلیسا وہ ہم میں سے نہیں, وہ مجھ میں سے. اس لیے بھائی پنڈی پٹیاں والے ہو علماء کل بہ کے نا جنہوں نے پوچھو حضرت دسو ہاں نبی علیہ السلام نے پہلے کنوں کنوں آگ چھڑیا ہے میرا نہیں. اس لیے پتر اتنا آسان سودا بھی نہیں ہے جتنا ہم نے آسان. اتنے تو سبحان اللہ تے جنت لبن رہی ہے, اتنے تے سبحان اللہ تے. اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ, اور جان لو بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اور ایتھے کی یہ سبحان اللہ تے جنت. میں جی سوال آپ کے لیے پھر انشاءاللہ اگلے سال اللہ وقت لائے تو میں بھی انہوں کہوں گا کہ میں نے ذرا وقت دیو, کیونکہ حضرت اب ظاہر ہے آگے بھی ہم نے جانا ہے, جانا بھی تھوڑا آگے ہے, وہ بھی پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا, عصر بھی ہم نے پڑھنی ہے. سوال اب بھی کھڑا ہے جی ادھر ماشاءاللہ میاں برادران بڑی خوبصورت انہوں نے بزم سجائی, ساڑھے اتاری صاحب چشتی صاحب ہیں. سوال اب بھی کھڑا ہے جی قتل حسین نسل میں مرگ یزید, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. وہ تو زندہ کر گئے لیکن اسی نہیں رہن دیتا, کروں کڑ چھڑے ان, کیونکہ جی اسلام ساڑھے کار آئے گا پھر فجر ویلے اٹھنا پینا ہے, پھر سیرے اٹھ کے قرآن پڑھنا پینا ہے. اسلام اپنی دکان تے لے آواں گے پورا تو. میں حضرت وہ سر کو نا کوئی مسئلہ بن گیا, مجھے ڈاکٹر نے کچھ ایک نا کچھ اسپیشل لکھے حضرت صاحب ہے سر تے ذرا تسی. میں بس مذاق کے طور کے نا میں نے دکاندار کو کہا میں کہ ویکھی ہوئے ان 2 نمبر نہ دیں. وہ پتہ مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے حضرت 2 نمبر بھی لب جے تے غنیمت ہوں تے گل 6-7 نمبر تے ٹر گئی ہے. جب یہ ماحول ہو, کیوں بھلا یہ ماحول ہوا, ہم نے اسلام کو نکال دیا, کاروبار سے نکال دیا, دکان سے نکال دیا, گھر سے نکال دیا, رشتہ داریوں سے نکال دیا, اپنے دل سے نکال دیا. اسلام جی آخری بات جی, اسلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا جب آپ کا وصال ہوا نا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو لکھا آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, نشان کیڑی گل ہے. غلام پاس کھڑا رو پڑا, اس نے کہا امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں, لیکن بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. کتھے وے والا اسلام, ان تے سرکار کیمرہ لگے گا, پریس آئے گی, پھر حضرت جی یتیماں نوں کلو کلو چینی ملے گی. حضرت پھر کی ہوئے گا یتیماں نوں کلو کلو, کیونکہ اسلام اب. میں حضرت صاحب ایک پروگرام نہ مجھ سے لیا کسی نے, انہوں نے کہا جی ہم نے وہ یتیم بچیوں کو نہ کچھ تقسیم کرنا ہے,
کچھ سلائی مشینیں دینی ہیں، کچھ اس طرح کرنا، تو آپ ذرا سرپرستی کریں۔ میں نے کہا بھائی کار خیر ہے، محبوب فرما رہے ہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو جن تھلے والوں نے گناہ معاف۔ چل بھائی تو ہی حصہ ڈال اپنا، میں لوگوں کی ذرا جا کے تربیت کروں گا، بھائی ودو اس کام چور ودو۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، بعد میں پتہ چلا امام صاحب 100 گھراں دا خرچہ اپنی جیب چو چلاندے سن، بعد میں پتہ لگا۔ میں نے کہا چل اے نہیں سا صحیح۔ اور راستے میں نا حضرت جی کو گاڑی کو مسئلہ بن گیا، میں لیٹ ہو گیا۔ وہ میں جب پہنچا نا، میں تھا آپس میں رابطہ، میں نے کو کہا میں اس طرح کرو تسی ونڈنا نا بچیاں میں شروع کرو، میں بھی آ رلنا وا، تو اینڈ تے میں پھر گفتگو کر دوں گا۔ اب حضرت جی مجمع لگا تھا، میں نے مجمع میں سے گزر کے آنا تھا۔ میں نے کہا جی میں جی پگ پا کے لنگے آنا، انہوں نے منو لنگن کوئی نہیں دینا، پیار دے وچ انہوں نے کپڑے شپڑے میرے پاڑ چھڑنے نے، تو کیا کروں؟ میں نے حضرت جی پگ اتار کے نا ایک دوست سے چادر لی، سردیوں کا پروگرام تھا، اور خود کو نہ چھپا کے میں ایسے، وہ پروگرام مسجد میں نہیں تھا، میرج ہال میں، ایک بچی کا نام بولا گیا، مثلا فلاں بن فلاں، وہ آ کے تو اپنی مشین لے لے۔ وہ جب بچی سٹیج پہ آئی نا، ٹھیک ہے جی، میں بیچ میں سے گزرا تھا، دو لڑکے آپس میں کیا کہتے ہیں، اوے وہ بھی یتیم ہے، اور میں تے انہوں صرف ڈردہ ہی نہ چھیڑ دا ہے کہ تے ابا ہی نہ آ جائے دا۔ کیا ہوا؟ اس تھی نو سٹیج تے بلا کے ہی سارے نو دا چھڑیا جدا دل کردہ نو آج تو بعد چھیڑیو کیونکہ دے سر تے پیو کوئی نہیں ہے۔ میں حضرت جی اتھے ہی کھلو کے نا، اتھے ہی میں واپس، مجھے فون آیا ان کا، اے حضرت صاحب تسی آئے نہیں، میں یار آیا سا تے ہے ویک میں واپس ٹور گیا، کیونکہ اسلام میں نے سنا، وہ کہتا ہوئے وہ میں نو سکول کالج آندے میرا دل کردہ ہے نو چھیڑا، صرف ایس ڈر نہیں ہاں چھیڑ دا کہ تیتا ابا ہی نہ کٹے پھڑ کے میں نو، لے بھائی آج تو بات ہے ٹینشن ہی موک گئی ہے تے ابا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں بوریاں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے جی، کیمرہ لگے گا تو پھر یتیم نو 1 کلو چینی دا شاپر، کیونکہ میاں صاحب 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے۔ جتنے ہم باپ بیٹھے ہو پتر، انہوں تکے نہ مارو، انہوں اپنے کار بلاؤ، اسلام کو تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گی، تمہارے گھر میں رونقیں آ جائیں گی۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔